یہ جتنا آسانی سے اظہر نے بیان کیا، یہ اتنی آسانی والی بات نہیں ہے۔ یقین مانے جب مجھے فون کال آئی کہ جی باہر گاڑی کھڑی ہے تو آپ 8-10 لوگ تشریف لے آئیں، تو اس ٹائم میں اور رضوان صاحب ہم دونوں ہی تھے۔ تو جب ہم معجزہ شریف کے سامنے سے گزرے تو سارے یہاں تشریف جتنے بھی ہیں ہمارے ساتھ، قاری شاہ صاحب، فرید برادران، سارے موجود تھے۔ میں کہا وہ چلے، تو انہوں نے کسی نے سوال نہیں کیا کدھر جانا ہے۔ تو میں نے کہا حضور کی بارگاہ سے جا رہے ہیں، کہیں اور جہاں جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ سے، وہ کوئی بارگاہ ہوگی تو ہمیں لے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم بدر میں پہنچے تب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہیں، تو میں نے کہا آج ہم اماں جی حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یقین مانے کفر کے فتوے لگانے والے، اور تھوڑی سی آواز ٹھیک کرے، کفر کے فتوے لگانے والے، اماں جی حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، میں 2005 میں یا 6 میں غالباً یا 4 میں فرسٹ ٹائم گیا تھا حضور کی بارگاہ میں۔ تو مسلسل اس کے بعد جانا، حضور نے کرم نوازی فرمائی اور بار بار بلاتے رہے، حج بھی کروایا سارے ماہ، لیکن یہ خاص اس دفعہ لاسٹ ٹائم جب ہم گئے تو حضور نے کرم فرمایا کہ اگر آپ لگائیں کہ 2005 سے 2019 تک 14 سال تقریباً بنتے ہیں، تو 14 سالوں میں یہ پہلا ٹرن اوور تھا جس میں ہماری 2 دفعہ حاضری ہوئی، اور ایک دن حاضری ہوئی، پھر اگلے دنوں دوبارہ حاضری ہوئی۔ یقین مانے حدیث پاک ہے کہ حضور ایک مدینے کی گلی سے، مکے کی گلی سے گزر رہے ہیں، تو ایک عورت آپ کو بکواسیات بکتی تھی، شان میں گستاخی کرتی تھی۔ تو حضور دوپہر کا ٹائم تھا، صحابہ کے ساتھ گلی سے گزرے تو آپ نے ایک گھر کی دیوار کو ٹیک لگائی چند لمحوں کے لیے۔ تو صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو اسی عورت کا گھر ہے جو حضور کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، تو یہ ابھی نکل آئے گی پھر آواز سن کر، تو پھر یہ کوئی ایسی گستاخی کرے گی تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ صحابہ فرماتے ہم نے یہ تھان لیا کہ اس نے گستاخی کرنی ہے اور ہم نے قتل کر دینا ہے۔ اتنی دیر میں بی بی باہر نکل آئی اور حضور کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ حضور کے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے روتے عرض کرتی حضور مجھے بھی ایمان کی دولت سے نواز دیں۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، کل تک گستاخیاں کرتی تھی، ملاقات بھی نہیں ہوئی، آج یہ کلمہ پڑھنے کے لیے عرض کر رہی ہے کہ حضور مجھے بھی ایمان کی دولت سے نواز دیں، میں آپ پہ اور آپ کے رب پہ ایمان رکھتی ہوں۔ تو آگے کا جو ماجرا ہے، آگے کا جو واقعہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، مجھے رب ہو کر میری عزت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس گھر کی دیوار کے ساتھ میرا محبوب ٹیک لگا دے، میرا محبوب ٹیک لگا دے اور اس گھر کے لوگ کفر کی حالت میں چلے جائیں، مجھے رب ہو کر یہ گوارا نہیں ہے۔ تو مجھے یہاں سے ایک نقطہ ملا، ایمان والوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے یہاں سے نقطہ ملا کہ اگر محبوب دیوار کو ٹیک لگائے تو وہ کفر میں نہیں جاتے، تو محبوب جس ماں اور باپ کے شکن میں 9 ماہ تک رہے، جس پہ کسی نے کہا نا حضور میں زکوٰۃ اپنی ماں کو دے سکتا ہوں، اپنے باپ کو دے سکتا ہوں، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ تو نے آج وہ سوال پوچھا ہے کہ جو میرے دل کو تکلیف دے رہا ہے، کہ تو ان کے جسم کا حصہ ہے، تو ان کے جسم کا حصہ ہے، اور تو اپنے جسم کے حصے کو زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے جسم کا حصہ ہیں تو حضور اپنے ماں باپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے، اور وہ کفر میں چلے جائیں۔ یہ جو کفر کے فتوے لگانے والے ہیں، میں نے کہا کوئی نہیں، جنت بھی تو خالی ہونی ہے نا کسی کی وجہ سے،
تو دوزخ کو بھی تو اللہ نے بھرنا ہے نا کسی کے لیے. تو میں کہا اچھا جتنے جنت سے جائیں گے دوزخ میں اتنے نئے جنت میں جائیں گے. تو سوچیں کہ حضور کے والدین کی جب آقا کا عالم یہ ہے، ان کے والدین کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو میرے بھائیوں میری دعا ہے، جب ہم وہاں پہنچے نا تو سیاہ کالی رات تھی، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں نے قاری شاہی صاحب کو اور اظہر کو گواہ بنایا. میں کہا زندگی میں ہم دوبارہ کہیں محفل پہ ملے تو اس بات کو ہم ضرور کریں گے کہ سیاہ کالی رات ہے، تارے بھی نہیں ہیں، دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. یہاں تک کہ جب ہم پہاڑی کے اوپر ابو عشیب کی پہاڑی کے اوپر چڑھے تو یقین مانے عموماً سانس پھول جاتا ہے، تو ہم لوگ ننگے پاؤں تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. جب ہم اس پہ چڑھے تو یقین مانے سیاہ کالی رات جیسے بلیک جیٹ بلیک ہوتی ہے. حضور کی والدہ محترمہ کی بارگاہ کے اوپر ایک بادل کھڑا ہوا اور روشنی سے محور، اور وہ جو خطہ ہے پہاڑی کا وہ روشن اتنا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. کاش وہ وقت دوبارہ اللہ لے آئے. میری جب انہوں نے بات کی تو اسی وجہ سے زبان پہ وہ الفاظ نہیں آ رہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس لمحے کو بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ لمحہ اتنا انمول ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو لے کر جائے، پھر اس لمحے میں زندگی گزرے اور بار بار ہم جائیں اور وہاں کی زیارت. اور ان ملونوں نے ڈیزل پھینکا ہوا ہے، اور یقین مانے میں نے اظہر کو ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو انہوں نے ڈیزل پھینکا ہوا ہے کہ کشبو نہ آئے. ٹھوس پہاڑی ہے لیکن ٹاپ پہ وہ اتنا حصہ جو ہے وہ مٹی کا جہاں پہ آپ کا مزار تربت مبارک ہے، اور کسی زمانے میں عثمانی دور میں مزار بھی تھا، گنبد بھی بنے ہوئے تھے، انہوں نے گرا دیے. خیر یقین مانے اتنی خوشبو تھی، اتنی خوبصورت خوشبو تھی کہ میں نے کائنات میں ایسے نہ عطر سونگے ہیں، نہ پرفیوم دیکھے ہیں، نہ ایسی کوئی خوشبو. ہم عنبر کستوری اور ان کی باتیں کرتے، ان سے بھی کوئی آگے کی تھی. اور جہاں پہ آپ مجھے بتائیں ڈیزل کوئی پھینک دے جس ایریے میں، کیا وہ خوشبو آتی ہے؟ انہوں نے پھینکا اسی لیے کہ خوشبو کم ہو جائے، لیکن جب عاشق جاتے ہیں انہیں اور زیادہ آتی ہے. جیسے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں نا، مجھے حضور کی خوشبو آ رہی ہے. تو عاشقوں کو خوشبو آتی ہے. تو میں قربان جاؤں، میری دعا ہے کہ وہ واقعہ بیان نہیں کر سکتے، بس خیال کر سکتے ہیں. وہ یادیں تازہ ہوئیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ غلامی کی نشانی ہے. اللہ ہم سب کو وہاں لے کر جائے اور بار بار لے کر جائے.